بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق شہید پاکستان گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کی بلند خوانی کر لی تھی۔ الفاظ معنی انڈر لائن کروا دیے گئے تھے اور امید ہے کہ ان الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے دیکھ کے اب تک اپنی کاپی میں لکھ لیے ہوں گے۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو مشقی سوالات شروع ہوتے ہیں، اور سوال نمبر اگر 1 دیکھیں تو اس سوال نمبر 1 میں مزید اجزاء ہیں الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ ان سوالات کے جوابات سبق سے متعلق ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، آسان ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے مزید ان کو سمجھا دیا گیا ہے، ان کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، اور اسی انداز میں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کاپی میں کام کرنا ہے، الفاظ معنی کس طرح لکھنے ہیں، سوال جواب کس طرح لکھے جائیں گے، اور اس کے لیے PDF کا ایک نمونہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کے اسی طرز پہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو سلسلے کو آگے بڑھائیں تو پہلا سوال ہے، حکیم محمد سعید نے طب کی تعلیم کس کالج سے حاصل کی؟ کاپی میں اس کے نمونہ بنائے گئے ہیں، اس کو دیکھ لیں، اسی طرز پہ کام کریں۔ اس سبق کے الفاظ معنی بنا دیے گئے، اس سے پہلے ٹائٹل پیج بنایا، پھر الفاظ معنی لکھے گئے، اور پھر اس سے اگلے صفحے سے سوال جواب کا سلسلہ شروع۔ تو پہلے سوال کا جواب ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں سوال کا جواب اس طرح ملتا ہے کہ حکیم محمد سعید نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 1 کے الف کا جواب، حکیم محمد سعید نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ دی، ایک لائن چھوڑنے کے بعد دوسرا سوال لکھا۔ سوال ب ہے کہ تعلیم کے میدان میں حکیم صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ بلیک کلر سے آپ نے سوال لکھا، پھر بلو پین سے جواب۔ بے کا جواب ہے کہ تعلیم کے میدان میں حکیم محمد سعید کا سب سے بڑا کارنامہ ہمدرد یونیورسٹی کا قیام ہے، جہاں قدیم اور جدید علوم کے مطابق حکیم اور ڈاکٹر تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سوال بے کا جواب۔ جیم میں پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے یعنی حکیم سعید نے کیا کام کیے؟ اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حکیم محمد سعید نے بچوں کا رسالہ نون حال شائع کیا، ایک اعلیٰ اور معیاری ہمدرد پبلک اسکول قائم کیا، اس کے علاوہ بچوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سوال جیم کا جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے موجود کہ بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کام کیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال دال، حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد خدمت خلق تھا، اور خدمت کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد خدمت خلق تھا، اور خدمت کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ سوال پہلے کا دال، اور اس کے بعد پہلے سوال کا آخری حصہ کہ حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ کیا تھا؟ اس کا جواب مختصر کہ حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ تھا، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ یہ سوال نمبر 1 کے 5 سوال الگ سے الف، ب، جیم، دال اور ہا الفاظ معنی کے بعد اسی ترتیب سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ 5 کے جوابات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میں سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ آپ خود کریں گے، جملے اپنے اپنے الفاظ میں بنائے جاتے ہیں۔ مطلب کلینک کو کہا جاتا ہے، نونہال چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے تمام الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، سب نے آپ کے موجود ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 کاپی میں آپ خود کریں گے، جملے آپ اپنے الفاظ میں بنائیں گے، یہ آپ کو بتائے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔
سوال نمبر 3 درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہم کاپی میں اس کو کس طرح کریں، اس طریقے کو کاپی میں سمجھ لیں۔ جیسے کتاب میں موجود ہے کہ ایک آپ کو جواب سوال کا حصہ دیا گیا کہ حکیم محمد سعید کو قائد اعظم سے تھی، اس کے لیے آپ کو 4 آپشن دیے گئے۔ اس سوال کو اس کا صحیح جواب منتخب کرنے کے لیے آپ کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور اس میں سے آپ نے صحیح آپشن کو منتخب کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ کو آپشن دیے گا امید، عقیدت، چاہت، توقع۔ تو سبق کی معلومات کے مطابق جو صحیح آپشن ہے اس کا ہم انتخاب کریں گے۔ اس لیے جب کاپی میں کریں تو اس طرز پہ کریں، اس طرح ہم نے کیا کہ آپ نے پورا وہ جملہ لکھا ہے کہ حکیم محمد سعید تو قائد اعظم سے تھی اور صحیح جواب ہے اس کا عقیدت، تو آپ نے اس عقیدت کو خالی الگ سے بریکٹ میں بلیک پوائنٹر سے لکھ لیا۔ اسی طرح تمام معلومات حکیم محمد سعید نے بچوں کا رسالہ شائع کیا، اس میں رسالے کا نام کیا تھا، نونہال، وہ آپ نے لکھ لیا۔ حکیم محمد سعید کو حکومت نے ان کی شہادت پر اعزاز دیا، نشان امتیاز۔ اصل 2 اعزاز دیے تھے، ایک ان کی زندگی میں اور ایک بعد الشہادت۔ تو بعد الشہادت جو ملا اس کا یہاں پوچھا گیا ہے، تو وہ تھا نشان امتیاز۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ بچوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے جس چیز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس میں آپشن ہے ہمدرد پبلک اسکول کا، نونہال رسالے کا، نونہال اسمبلی کا یا نونہال ادب کا۔ تو وہ اس کا صحیح نونہال اسمبلی ہے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 1 کے تمام جز، دوسرا جملے آپ خود بنائیں گے، تیسرا یہاں آپ کو سمجھا دیا گیا، یہ کام کاپی میں ہو جائے گا۔ آج کے لیے ہم اپنے کام کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ یہ 4-5 سوالات ہیں ایک الف میں، یعنی سوال نمبر 1 میں 5 سوالات ہیں، وہ 5 سوالات ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہو جائے گا، تیسرا سوال، اس طرح آپ کے پاس 7 سوال کرنے کے لیے ہیں۔ تو آج کی آپ ڈائری لکھ لیں کہ سوال نمبر 1، 2 اور 3 مکمل کریں۔ آج کی ڈائری لکھ لیں، سوال نمبر 1، 2 اور 3 مکمل کریں۔ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس سبق کی مشق کے باقی سوالات کو مکمل کریں گے اور تمام چیزوں کو سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔